الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج 19 ذو الحجہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ 18 ذو الحجہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، ذو النورین، ذو الحجرتین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی جمعۃ المبارک کے دن ہی عصر کے وقت تلاوت کے دوران نہایت ہی مظلومانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں اور وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ نے جو اعزازات، جو فضیلتیں اور جو سعادتیں آپ کو عطا کی تھیں وہ کسی اور کے حصے میں نہ آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور دعا ہے، روایات میں آتا ہے کہ آپ اکثر یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم احیینی سعیدا و امیتنی شہیدا، اے اللہ زندگی دے تو سعادت والی، موت دے تو شہادت والی۔ اور یہ دونوں دعائیں ایسی قبول ہوئیں کہ اللہ نے جو سعادت والی زندگی آپ کو عطا کی ہے اور وہ آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کی خوشخبریاں سنی اور آپ کے ساتھ ایسی قرابت داری نصیب ہوئی کہ آپ کے دوہرے داماد بنے۔ یہ عظمت اور یہ سعادت بھی آپ کے حصے میں آئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو وہ میں یکے بعد دیگرے، ایک فوت ہو جاتی، ایک دنیا سے چلی جاتی تو اس کے بعد میں دوسری بیٹی عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو یہ جو حضرت عثمان غنی کی دعا تھی کہ اللہم احیینی سعیدا، اے اللہ زندگی سعادت والی عطا کر، تو زندگی ایسی سعادت والی عطا ہوئی کہ تقریباً 6 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی خوشخبری سنائی، بشارت سنائی۔ ورنہ کسی آدمی کو، کسی صحابی کو صرف اشارتاً یا کنایتاً جنت کی خوشخبری سنا دی جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا، اس کی خوشبختی کا کیا عالم ہوگا، وہ خوشی سے پھولا نہ سمائے گا کہ اس زبان سے مجھے جنت کی خوشخبری ملی ہے جس زبان کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اس زبان سے صرف وہی بات نکلتی ہے جو وحی الہی ہوتی ہے۔ وحی الہی کے بغیر کوئی بات آپ زبان سے نہیں نکالتے۔ تو اس زبان نبوت سے جنت کی خوشخبریاں حضرت عثمان غنی کو ملی، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 6 مرتبہ آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ تو اس حوالے سے آپ 10 مبشرہ میں سے تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کئی مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور سب سے بڑھ کر جو سعادت ہے کہ آپ السابقون الاولون میں سے ہیں، اور السابقون الاولون صحابہ کا وہ طبقہ ہے جن کی فضیلت قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تفصیل میں نہیں جاتے، تو یہ سابقون الاولون میں سے ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ تو اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا 4تھا نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں، 10 مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور ذو الحجرتین بھی ہیں کہ ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی اور ایک ہجرت مدینہ کی طرف کی۔ اور ہجرت حبشہ کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہما لاول من ہاجر الی اللہ بعد لوط، کہ یہ جو جوڑا میاں بیوی جو ہجرت کر رہے ہیں یہ
روئے زمین پر حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا جوڑا ہے جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ جو ہجرت کر رہے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور مکہ کے بڑے تاجروں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری دولت اسلام کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پانی کے پینے کا بڑا مسئلہ تھا۔ مکے کے اندر تو زمزم تھا، تو اس سے ان کا گزارا چل جاتا تھا کیونکہ اس پر کسی کا قبضہ نہیں تھا۔ لیکن جب مدینے میں آئے تو یہاں پر پینے کے پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ یہاں ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، پینے کے لائق تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ کنواں آج بھی موجود ہے بئر روما کے نام سے۔ اس کا مالک یہودی تھا، اور یہودی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی میں اگر آپ کسی کو پائیں گے تو وہ یہود کو پائیں گے۔ اب یہودی کو موقع مل گیا، وہ بڑے مہنگے داموں مسلمانوں کو پانی فروخت کرتا، جس سے مسلمانوں کو بڑی پریشانی تھی۔ لوگوں کے پاس مال و دولت کی قلت تھی، سب کچھ تو مکہ چھوڑ کے آئے تھے، تو لوگوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور یہ پانی ایسی بنیادی ضرورت ہے انسان کی کہ جس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اعلان فرمایا کہ جو شخص یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ سعادت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں کہ حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس گئے، خود بڑے تاجر تھے۔ اب یہودی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، اس نے سمجھا کہ یہ بھی ایک تاجر ہیں، یہ بھی منافع کمانا چاہتے ہیں، تو بڑے مہنگے داموں یہودی نے بڑی طریقے سے وہ کنواں بیچا اور حضرت عثمان غنی نے خریدا، لیکن وہ بھی صرف اس شرط پہ کہ یہودی نے کہا کہ وہ کنواں جس کی قیمت کوئی 6-7 ہزار درہم ہوگی، وہ 35 ہزار درہم میں حضرت عثمان کو بیچا، اور اس شرط پہ بیچا کہ ایک دن یہ آپ کی ملکیت میں ہوگا اور ایک دن میری ملکیت میں ہوگا، یعنی ایک دن میں اس کا پانی بیچوں گا اور ایک دن تم اس کا پانی بیچنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ راضی ہوئے اور یہودی سے کنواں خرید لیا۔ جس دن حضرت عثمان غنی کا دن ہوتا تھا تو اس دن وہ اعلان فرماتے کہ جس شخص کو ضرورت ہے پانی کی وہ مفت میں لے جائے، تو لوگ پانی لے جاتے اور اگلے دن کا بھی لے جاتے، مفت میں پانی لے جاتے، تو یہودی سے کوئی بھی خریدنے نہ آتا۔ تو کچھ عرصے بعد یہودی نے کہا کہ یہ جو آدھی ملکیت میری ہے ایک دن کی، میں اسے بھی آپ کو بیچتا ہوں۔ اب اس کا بھی الگ سے ریٹ لگایا گیا، قیمت طے ہوئی، اور حضرت عثمان غنی نے اس کی بھی قیمت ادا کی اور کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور وہ کنواں آج تک چل رہا ہے۔ اس کے ارد گرد پھر باغ لگایا گیا جو حضرت عثمان غنی کی ملکیت تھی، وہ زمین خریدی تھی حضرت عثمان نے، اور اس کی جو آمدنی ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف تھی، اور وہ آج تک وقف ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں حضرت عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ ہے کہ جس میں اس باغ کی آمدنی کی قیمت اس اکاؤنٹ میں جاتی ہے، جس سے 50% غریب غرباء پر خرچ کیا جاتا ہے، اور باقی 50% پھر جو اگلا کاروبار ہے اس میں پھر لگایا جاتا ہے۔ تو آج بھی حضرت عثمان غنی کا جو ایک صدقہ جاریہ ہے وہ آج بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو ایک یہ کنواں خریدنے کا موقع تھا کہ جس موقع پر زبان نبوت سے آپ کو جنت کی ضمانت ملی۔ دوسرا موقع مسجد نبوی کی توسیع کا تھا کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی اور جگہ کم پڑنے لگی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی، تو پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ جو مسجد نبوی کے ساتھ والی زمین خرید کے اس کو مسجد کے لیے وقف کر دے گا، اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے۔ تو 25 ہزار درہم میں مسجد نبوی کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ خریدی اور اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ یہاں پہ بھی آپ کو جنت کی خوشخبری ملی۔ ایک تو عشرہ مبشرہ کے ساتھ شامل ہیں جنت کی خوشخبری میں، اور ایک کنواں خریدنے پر جنت کی خوشخبری ملی، اور ایک مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنے پر خوشخبری ملی۔ تو یہ تیسری دفعہ آپ کو جنت کی خوشخبری مل چکی تھی، جنت کی ضمانت مل چکی تھی۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت اور فضیلت اور عظمت کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک عظیم صدقہ جاریہ بھی ہے
کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام مسجد نہیں، یہ مسجد نبوی ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد بناتا ہے تو یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی عبادات ہوتی ہیں، جو بھی کوئی نماز ادا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اس میں بنانے والے کو بھی برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو مسجد نبوی کے اندر جتنے لوگ بھی قیامت تک نماز ادا کریں گے، تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، درود پڑھیں گے، یقیناً ان کے ثواب میں حضرت عثمان کا بھی حصہ ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت اور عظمت کی بات ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جائیداد، اپنی دولت ہمیشہ اسلام کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ چاہے وہ جنت البقیع کی زمین خریدنے کا موقع ہو، وہ بھی زمین خرید کے مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کی گئی، وہ جنت البقیع جہاں لوگ دفن ہونا اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں۔ پھر چاہے غزوہ تبوک کا موقع ہو، وہ غزوہ تبوک جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر، قحط کے زمانے کا لشکر، اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 700 اونٹ سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان فرمایا۔ آپ نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ ابھی اور بھی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، 3000 درہم روایات میں آتا ہے کہ لے کے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ ان دراہم کے اندر ہاتھ پھیر رہے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہے تھے، اور آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ تھے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب آپ کو زبان نبوت سے جنت کی ضمانت مل رہی ہے، جنت کی سند مل رہی ہے، اور آپ کو شہادت کی طرف اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تینوں آپ کے صحابی آپ کے ساتھ تھے۔ تو احد پہاڑ خوشی سے اور شوخی سے ہلنے لگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ کو خطاب کر کے، اثبت یا احد، ٹھہر جائے احد، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، اللہ کا ایک نبی ہے یعنی حضور خود، و صدیق، اور ایک صدیق ہے یعنی حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حضور اشارہ فرما رہے تھے۔ اور آگے فرمایا و شہیدان، اور 2 شہید ہیں یعنی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی شہادت کی طرف بھی آپ نے اشارہ کر دیا۔ تو یہ شہادت بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ جو دعا فرماتے تھے امیتنی شہیدہ، کہ موت دے تو شہادت والی، زندگی ایسی سعادت والی ملی کہ جس پہ پوری دنیا رشک کرتی ہے، اور ہمیشہ اپنے مال و دولت کو اسلام کی خدمت کے لیے خرچ کیا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، مدینہ کے اندر غذائی اجناس کی قلت ہو گئی، تو اس موقع کے اوپر آپ کا ایک قافلہ دوسرے شہر سے مدینہ آ رہا تھا، وہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو یہ تاجروں کے لیے گولڈن چانس ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی قلت ہے، قحط ہے، اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کے مہنگے داموں چیز فروخت کر کے اچھی خاصی رقم کمائی جا سکے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دولت کمانے کا موقع تھا، لیکن آپ نے ہمیشہ حسب معمول، حسب سابق، اپنی عادت مبارکہ کے مطابق ہمیشہ دولت سے زیادہ اور پیسے کمانے سے زیادہ آخرت کمانے کو ترجیح دی، اور اسی دولت خرچ کرنے کے اوپر اسلام کی خدمت پر آپ کو بارہا زبان نبوت سے جنت کی خوشخبریاں بھی سنائی گئیں۔ تو یہاں بھی آپ نے اسی موقع سے فائدہ اٹھایا، دنیا کی بجائے آخرت کمانے کی فکر کی، اور
مدینے کے جو تاجر تھے وہ پہلے مدینے سے باہر چلے گئے، حضرت عثمان سے جا کے ملے اور کہا کہ ہم آپ کو 2 گنا نفع دینے کی پیش کرتے ہیں، یعنی ڈبل نفع دیتے ہیں، ہمیں دے دیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، تو انہوں نے 3 گنا نفع دینے کی پیشکش کی۔ تو حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، پھر انہوں نے 4 گنا کہ اگر آپ کا خرچہ، آپ کا مال 1000 کا ہے، 1 لاکھ کا ہے، تو ہم آپ کو 4 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ 5 گنا نفع کی پیشکش کی کہ ہم 1 لاکھ کا مال ہے تو ہم آپ کو 5 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 6 گنا 7 گنا تک انہوں نے پیشکش کی اور آفر کی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس چیز کی قلت ہے غذا کی، ہم مہنگے داموں فروخت کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی برابر یہی فرماتے رہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملنے کی توقع ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے۔ تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے، وہ تاجر، کہ یہاں تو کوئی ہم سے پہلے نہیں آیا، اور کون اتنا زیادہ پیشکش کر سکتا ہے کہ 10 گنا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا کہ مجھے 10 گنا کی آفر ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا تاجر ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ تو پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا میں اسے 10 نیکیوں کے برابر اجر دوں گا۔ تو یہاں بھی مجھے 10 گنا اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، پیشکش کر رہا ہے، تو میں اس پیشکش سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ تو وہ سارا غلہ آ کے مدینے کے جو تھے محتاج اور ضرورت مند لوگ سب کے اندر مفت تقسیم کر دیا۔ تو یہ ساری سعادتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں، اور جتنا زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جتنے زیادہ مواقع کے اوپر جنت کی خوشخبریاں سنائیں، کسی اور صحابی کو اتنی خوشخبریاں جنت کی نہیں سنائیں کہ مختلف مواقع پہ آپ فرماتے تھے کہ اس نے جنت کو واجب کر لیا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، اور اس باغ کے اندر کنواں تھا، کنویں کے کنارے پہ آپ بیٹھے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی، تو خادم کو کہا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے بھی اجازت چاہی، تو آپ نے خادم کو ارشاد فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی انہیں خوشخبری سنا دو۔ تو اس موقع کے اوپر بھی جنت کی خوشخبری سنائی، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ اس طرح تشریف فرما تھے کہ آپ کے دائیں جانب حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھے تھے، اور بالکل آپ کے سامنے، آپ کے مقابل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ تو ایسے لگتا ہے گویا کہ جس طرح آپ کے مزارات کا نقشہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی بھی قبر مبارک ساتھ ہے، حضرت ابو بکر کی قبر مبارک بھی ساتھ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر روضے کے بالکل سامنے ہے، آمنے سامنے، اسی منظر کے ساتھ آپ بیٹھے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہی فرمایا تھا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی حضرت عثمان کی سعادت ہے، اور یہ اس موقع پہ فرمایا کہ حضور بے تکلف ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے گھر کے اندر، اور آپ کی جو چادر مبارک ہے وہ آپ کی پنڈلی سے ہٹی ہوئی تھی، اور یہ جائز ہے، جو مرد کا سطر ہے وہ گھٹنے سے لے کر ناف تک ہوتا ہے، تو گھٹنے سے نیچے والا حصہ سطر میں شامل نہیں ہوتا، تو وہاں سے چادر پنڈلی مبارک سے ہٹی ہوئی تھی اور آپ بے تکلف بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہوئے اور اپنی چادر مبارک کو درست کیا، اور پھر حضرت عثمان کو آنے کی اجازت دی۔ جب یہ تینوں حضرات واپس تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر آئے، آپ اسی حالت میں تھے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت میں تھے، جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو چادر سے ڈھانپا، پھر ان کو آنے دیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان کے اندر حیا کا غلبہ ہے،
اور اتنا غلبہ ہے کہ وہ جس حاجت اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ شاید اپنا مقصد اور اپنی حاجت اور اپنی ضرورت صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکے، ان کو مشکل اور پریشانی نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اب وقت مختصر ہے، قدم قدم پہ آپ کو سعادتیں اور فضیلتیں حاصل ہوئیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ کی فضیلت یہ ہوئی کہ جب آپ بیعت فرما رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی اطلاع ملی تھی، تو آپ نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے بیعت لی، 1400 صحابہ تھے، سب سے بیعت کی، تو آپ نے اپنے ہاتھ کو فرمایا ھذا یدی عثمان، کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ اور حضرت عثمان کو سفارت کے لیے بھی منتخب کیا اور حضرت کو بھیجا کہ آپ کفار مکہ، قریش مکہ کے پاس جائیں اور انہیں جا کے سمجھائیں کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے۔ اب انہوں نے انکار کیا، لیکن حضرت عثمان کی بڑی عزت تھی، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ ان کے اوپر مال خرچ کرتے تھے اور کفار اور قریش مکہ پر احسانات تھے، تو انہوں نے حضرت عثمان کو پیشکش کی کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک شخص جو احرام باندھے ہوئے ہو، جب وہ مکہ میں پہنچتا ہے تو اس کو کتنی بڑی سعادت اور تمنا اور کتنی بڑی تڑپ ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جلدی وہ عمرہ کر لوں اور بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی زیارت کروں۔ وہ اس کو نہ ہوٹل میں چین آتا ہے، نہ کسی اور کام میں چین آتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب سے پہلا کام جو احرام باندھ کے آتا ہے، میقات سے حدود حرم میں داخل ہوتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ انتظار کیے بغیر میں طواف کروں اور بیت اللہ کی زیارت کروں۔ اب 6 سال ہو چکے ہوئے تھے اور یہ بیت اللہ سے دور تھے اور اجازت بھی مل رہی تھی کہ آپ طواف کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی غالب تھی کہ طواف کو ترک کر دیا اور کہا کہ اس طواف کو میں کیسے کروں جس کی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرما رہے ہوں، کہ حضور اکرم نے ابھی طواف نہیں کیا، وہ حالت احرام میں ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ ادھر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ طواف کر رہا ہوگا، زمزم پی رہا ہوگا، بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، اور وہی ہوا کہ حضرت عثمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کیا اور عمرہ کیے بغیر ہی واپس تشریف لے آئے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ سعادت مند ہستی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی، اسلام اور مسلمانوں کے اوپر احسان کیے، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی امت کے اوپر احسان کر کے گئے، اور مسلمانوں کے اندر خون خرابہ ہونا قطعی طور پہ برداشت نہیں کیا، اور باغیوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، اور جو بلد حرام ہے مدینہ منورہ اس کو خون خرابے سے بچایا، یعنی ساری زندگی امت پر احسان کرتے رہے اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی امت پر احسان کر گئے۔ وقت ختم ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے اور اس کا جو پس منظر ہے مختصراً اس کو عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔